محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ عمران بن حسین اور ابو الاسود وائلی جب عثمان بن حنیف کے پاس سے چلے گئے تو حکیم بن جبلہ گھوڑے پر سوار آگے بڑھا اور اس نے جنگ شروع کی۔ حضرت عائشہ کے ساتھیوں نے بھی اپنے نیزے تان لیے، لیکن وہ سوچ کر اپنی جگہ ٹھہرے رہے کہ شاید دشمن جنگ سے رک جائے، لیکن حکیم نے جنگ بند نہیں کی اور آگے بڑھتا رہا۔ حضرت عائشہ کے ساتھی ان سب کے لیے کافی تھے، لیکن وہ ابھی تک صرف اپنا دفاع کر رہے تھے اور حکیم چاروں جانب اپنا گھوڑا بڑھا رہا تھا اور ان پر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ قریش ہیں، انہیں آج بزدل بنا کر لوٹا دو۔ عثمان کے باقی ساتھیوں نے بھی گلی کی نکڑ پر جنگ شروع کر دی۔ ان گھروں میں جو شریف لوگ آباد تھے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی فریق سے کیوں نہ ہو، وہ جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ دائیں جانب بڑھ جائیں۔ ان کا مقصد جنگ سے بچنا تھا۔ یہ لوگ دائیں طرف بڑھ کر مقبرہ بنو مازن پہنچ گئے۔ وہاں کچھ دیر ٹھہرے، لیکن دشمن کے لشکر نے وہاں بھی ان پر حملہ کیا۔ کچھ دیر بعد رات شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے عثمان محل میں چلے گئے اور ان کے ساتھی اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے۔ بنو عثمان بن مالک بن عمر بن تمیم میں سے ایک شخص ابو الجربہ نامی حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس پہنچا۔ اس نے انہیں مخالفین کے گھروں کے پتے بتا دیے۔ حضرت عائشہ وغیرہ نے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس کی رائے پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ انہیں بنو مازن کے مقبرے سے لے کر آگے بڑھا اور جبانہ کی جانب بصرہ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ پھر زابوکا سے ہوتا ہوا مقبرہ بنی حسین پر آیا۔ اس کا ایک حصہ بیت المال سے ملا ہوا تھا۔ مخالف سب خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ بیت المال کے صحن میں خیمے ڈال چکے تھے۔ صبح ہوئی تو عثمان بن حنیف نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا اور حکیم بن جبلہ بھی بڑبڑانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ بنو عبد قدیس کے ایک شخص نے اس سے کہا، وہ کون شخص ہے جو گالیاں دے رہا ہے، جسے تو گالیاں سکھا رہا ہے؟ میں نے یہ سب باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ حکیم، وہ شخص عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ شخص مذکور، اے خبیثہ کے بیٹے، تو ام المومنین کی شان میں اس قسم کی گستاخی کرتا ہے۔ یہ سن کر حکیم نے اس شخص کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حکیم کے پاس سے ایک عورت گزری اور یہ مسلسل حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس عورت نے کسی سے سوال کیا کہ یہ کسے گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عائشہ کو۔ یہ سن کر اس عورت نے حکیم سے کہا کہ اے خبیث عورت کے بیٹے، تو ام المومنین کی شان میں یہ گستاخی کرتا ہے۔ حکیم نے یہ سن کر اس عورت کے بھی نیزہ مارا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر حکیم آگے بڑھا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی جمع ہو گئے اور بیت المال کے سامنے جنگ شروع ہو گئی اور سورج نکلنے کے وقت سے شروع ہو کر زوال تک نہایت شدت سے جنگ جاری رہی۔ عثمان بن حنیف کے کافی ساتھی مارے گئے اور دونوں فریقین کے کافی لوگ زخمی ہوئے۔ حضرت عائشہ کے اعلان کرنے والے جنگ بندی کا اعلان کر رہے تھے، لیکن کسی نے ان کا اعلان نہیں سنا۔ انہوں نے مخالفین کو اچھی طرح ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جب عثمان کے ساتھیوں کی قوت ٹوٹ گئی تو انہوں نے صلح کے لیے پکارنا شروع کیا اور ان لوگوں نے قبول کیا۔ آپس میں جنگ بندی ہو گئی اور باہم یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ مدینہ ایک قاصد بنا کر روانہ کیا جائے اور جب تک قاصد واپس نہ آ جائے جنگ بند رہے گی۔ قاصد مدینہ پہنچ کر یہ معلوم کرے کہ آیا زبیر اور طلحہ نے خوشی سے علی کی بیعت کی تھی یا ان سے زبردستی بیعت لی گئی تھی۔ اگر طلحہ اور زبیر سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تو عثمان بن حنیف ان دونوں کے لیے بصرہ کو خالی کر دیں گے، اور اگر ان دونوں نے خوشی سے بیعت کی تھی تو یہ دونوں بصرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ عہد نامہ کی یہ عبارت تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ تحریر ہے جس پر طلحہ اور زبیر اور ان کے تمام مسلمان ساتھیوں نے اور عثمان اور ان کے تمام ساتھیوں نے صلح کی ہے۔ جس مدت تک کے لیے یہ صلح ہوئی ہے، اس وقت تک عثمان کے قبضے میں جو حصہ ہے اس پر عثمان قابض رہیں گے، اور جس حصے پر طلحہ اور زبیر قابض ہیں اس پر وہی قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریقین کے قاصد کعب بن ثور مدینہ سے واپس نہ آ جائیں، دونوں فریقین میں سے کسی شخص کو مسجد، بازار، راستہ یا کسی خفیہ مقام پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب تک کہ کعب بن ثور واپس نہ آ جائیں۔ اگر وہ یہ خبر لاتے ہیں کہ لوگوں نے طلحہ اور زبیر کو بیعت پر مجبور کیا تھا تو بصرہ کی حکومت ان دونوں کی ہوگی، اور عثمان کو اختیار ہوگا کہ خواہ وہ شہر چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جائیں یا طلحہ اور زبیر کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اگر کعب یہ جواب لاتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے خوشی سے بیعت کی تھی تو بصرہ کی حکومت عثمان کے قبضے میں رہے گی، اور طلحہ اور زبیر کو یہ اختیار ہوگا کہ خواہ وہ حضرت علی کی اطاعت پر قائم رہیں یا بصرہ چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جائیں، اور بصرہ کے تمام مسلمان اس شخص کے ساتھ ہوں گے جو کامیاب ہوگا۔ کعب بصرہ سے چل کر مدینہ پہنچے۔ لوگ ان کی وجہ سے جمع ہو گئے۔ یہ مدینہ جمعہ کے روز پہنچے تھے۔ کعب نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اے اہل مدینہ، میں اہل بصرہ کی جانب سے تمہارے پاس قاصد بن کر آیا ہوں۔ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس جماعت نے طلحہ اور زبیر کو علی کی بیعت پر مجبور کیا تھا یا انہوں نے برضا و رغبت بیعت کی تھی؟ ساری قوم سے کسی ایک نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ صرف اسامہ بن زید کھڑے ہوئے اور فرمایا،
دونوں سے زبردستی بیعت لی گئی تھی۔ یہ سن کر سب نے انہیں مارنے کا حکم دیا اور سہل بن حنیف اور اس کے ساتھی نے مارنے کے لیے لپکے۔ حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابو ایوب بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے جب یہ دیکھا کہ اسامہ کی جان کو خطرہ ہے تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم ان دونوں سے زبردستی بیعت لی گئی تھی۔ یہ سن کر لوگ اسامہ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ حضرت صہیب نے حضرت اسامہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے گئے اور ان سے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نہیں جانتے کہ عامر ایک احمق عورت ہے؟ کیا تم ہماری طرح خاموش نہ رہ سکتے تھے؟ حضرت اسامہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ان نتائج کو دیکھ رہا ہوں جہاں یہ خلافت ہمیں پہنچا رہی ہے، اور تم بھی دیکھ رہے ہو کہ ہم ایک زبردست مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کعب مدینہ سے واپس لوٹے اور اس دوران میں طلحہ اور زبیر مکمل تیاریاں کر چکے تھے اور انہیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مہیا کر چکے تھے۔ جب کعب بصرہ پہنچے تو محمد بن طلحہ اس وقت عثمان بن حنیف کے قریب کھڑے تھے۔ محمد نوافل بہت پڑھتے تھے۔ بصرہ کے جاٹوں اور کاشتکاروں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ ہمارے خلاف کوئی خبر نہ لائے ہوں۔ وہ راہ ہی میں اسے سمجھا بجھا کر پہلے عثمان کے پاس لے گئے اور انہیں طلحہ اور زبیر کے پاس نہ جانے دیا۔ حضرت علی کو جب ان حالات کا علم ہوا اور اہل مدینہ کا طرز عمل معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً عثمان کو ایک خط تحریر کیا۔ اس میں لکھا کہ خدا کی قسم ان دونوں کو کسی فرقہ بندی پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ جماعت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا اور ایک نیک کام کی خاطر زبردستی کی گئی تھی۔ اگر یہ دونوں بیعت توڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں، اور اگر وہ کسی اور شے کے طلبگار ہیں تو ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ ادھر یہ خط عثمان بن حنیف کے پاس پہنچا، ادھر مدینہ سے کعب پہنچے۔ حضرت عائشہ کے حامیوں نے عثمان بن حنیف کے پاس کہلا بھیجا کہ تم وعدے کے مطابق بصرہ خالی کرو۔ انہوں نے حضرت علی کے خط کو پیش کر کے کہا کہ یہ تو معاملہ ہی دوسرا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے رات اپنے تمام آدمیوں کو جمع کیا۔ اس رات سخت سردی پڑ رہی تھی اور زبردست آندھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے تاریکی بھی بے پناہ چھا گئی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دیتا تھا۔ یہ دونوں لشکر لیے ہوئے عشاء کی نماز کے وقت مسجد پہنچے۔ یہ لوگ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ عثمان بن حنیف آگے بڑھے، لیکن زبیر اور طلحہ نے عبد الرحمن بن عتاب کو آگے بڑھا دیا۔ اس پر جاٹوں اور کاشتکاروں نے ہتھیار اٹھا لیے اور لشکر عائشہ کا مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے بھی جنگ چھیڑ دی اور کافی دیر تک مسجد میں جنگ ہوتی رہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے عثمان کے بہت سے حامیوں کو گرفتار کر لیا اور 40 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طلحہ اور زبیر نے کچھ لوگوں کو عثمان کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمارے پاس بلا کر لاؤ۔ جب عثمان ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں خوب لاتوں سے مارا اور ان کے چہرے کے تمام بال اکھاڑ ڈالے۔ یہ طرز عمل زبیر اور طلحہ کو نہایت ناگوار گزرا اور عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا اور ان کی رائے معلوم کرائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ جہاں چاہیں جائیں، ان کا راستہ قطعاً نہ روکو۔ حضرت عائشہ کے لشکر نے قصر کے دربانوں کو بھی نکال دیا۔ یہ عثمان کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ 40 آدمیوں کی دن میں ڈیوٹی تھی اور 40 کی رات کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عتاب نے عشاء اور صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کے درمیان ایک قاصد پیغام بری کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس ان دونوں کا پیغام پہنچاتا اور پھر جواب لے جاتا۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن ابو مخنف یوسف بن یزید کے حوالے سے سہیل بن سعد سے نقل کیا ہے کہ جب لوگوں نے عثمان بن حنیف کو پکڑ لیا تو انہوں نے ابان بن عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا کہ ان کا عثمان کے بارے میں ایک حکم کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو، لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اے ام المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ابان کو واپس بلاؤ۔ جب ابان واپس آئے تو ان سے فرمایا کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دو۔ اس پر ابان نے عرض کیا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا۔ حضرت عائشہ کا یہ حکم سن کر مجاش بن مسعود نے لوگوں سے کہا کہ اسے مارو اور اس کی داڑھی کے بال نوچ لو۔ لوگوں نے عثمان کو 40 کوڑے مارے اور ان کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور مونچھیں اور پلکیں اکھاڑ ڈالیں اور قید کر ڈالا۔ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے بیت المال اور دربانوں پر قابو پا لیا اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ روپوش ہو گئے تو صبح کو انہیں یہ خبر معلوم ہوئی کہ حکیم ایک گروہ کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے زبیر اور طلحہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ عثمان بن حنیف کا راستہ نہ روکا جائے۔ زبیر اور طلحہ نے اس پر عمل کیا اور عثمان بصرہ سے نکل کر اپنے آدمیوں کے پاس چلے گئے۔
حضرت طلحہ اور زبیر نے بصرہ میں اعلان کروایا کہ جن جن لوگوں کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ لوگ ان قاتلین کو کتوں کی طرح گھسیٹ کر لائے اور سب کو قتل کر دیا۔ ہرکوس بن ظہیر کے علاوہ اہل بصرہ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچا جس نے حضرت عثمان کے قتل میں حصہ لیا تھا اور وہ قتل نہ کیا گیا ہو۔ ہرکوس بن ظہیر بنو سعد خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے بنو سعد نے اسے بچا لیا۔ طلحہ اور زبیر نے بنو سعد کو اس بات پر سخت برا بھلا کہا اور ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی کہ اس دوران میں ہرکوس کو پیش کر دے۔ بنو سعد کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اس لیے کہ وہ سب عثمانی تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہلا بھیج دیا کہ ہم اس جنگ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ جب بنو سعد مخالف ہو گئے تو ان کی دیکھا دیکھی بنو قیس بھی اپنے مقتولین کی وجہ سے بھڑک اٹھے اور جس شخص پر بھی کوئی الزام تھا وہ بھاگ کر حضرت علی کے پاس جانے لگا اور ان کی اطاعت کا دم بھرنے لگا۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے لوگوں کو عطیات اور تنخواہیں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی، ان کی خاطر جانیں قربان کی، ان کے مدارج میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد بنو عبد قیس اور اکثر بنو بکر بن وائل مخالفت میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے بیت المال پر حملہ کیا۔ طلحہ اور زبیر کے لشکر نے بھی ان کا مقابلہ کیا اور ان کے بہت سے آدمی ختم کر دیے۔ بقیہ لوگ بصرہ سے بھاگ کر علی کا ساتھ دینے کے لیے راستے میں جمع ہو گئے۔ طلحہ اور زبیر بصرہ میں مقیم رہے۔ اب بصرہ کے لوگوں میں سے ہرکوس بن ظہیر کے علاوہ کسی سے قصاص لینا باقی نہ رہا۔ طلحہ اور زبیر نے یہ تمام واقعات اہل شام کو لکھ کر روانہ کیے اور تحریر کیا۔ ہم قاتلین سے جنگ کرنے اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں تاکہ ہر شریف و رذیل اور قلیل و کثیر سب پر اللہ کا حکم نافذ کیا جا سکے، تاکہ اللہ عز و جل ہمیں احکام پر لوٹا دے۔ اس بات پر بصرہ کے نیک اور شریف لوگوں نے ہماری بیعت کی اور شریر اور فساد پسند قسم کے لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ام المومنین کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حق کا حکم دیں اور لوگوں کو حق پر چلنے کے لیے تیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے سامنے ہر قسم کے دلائل پیش کیے گئے اور جب کوئی حجت باقی نہ رہی تو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے قاتل ایک جگہ جمع ہو گئے اور اپنا پرانا طریقہ اختیار کیا اور ہمارے مد مقابل آئے۔ ان میں ہرکوس بن ظہیر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں بچا اور انشاءاللہ ایک نہ ایک روز اللہ تعالیٰ اسے بھی قید فرمائیں گے۔ یہ لوگ اسی طرح جہنم رسید ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان فرمایا۔ ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان قاتلین سے جنگ شروع کی ہے تم بھی ان سے جنگ شروع کرو۔ ایک دن ہم بھی اللہ عز و جل کے سامنے جائیں گے اور تم بھی اس کے سامنے جاؤ گے۔ ہم نے خداوند تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے جو ہم پر ذمہ داری عائد تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔ یہ خط سیار العجلی کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ اسی قسم کا ایک خط اہل کوفہ کے نام روانہ کیا گیا۔ بنو عمر بن اسد میں سے شخص مظفر بن معرض کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ ایک خط اہل یمامہ کے نام لکھا گیا، حارث السدوسی کے ہاتھ سے روانہ کیا گیا۔ اس وقت یمامہ کے عامل صبرہ بن عمر الابری تھے۔ اس طرح ایک خط انہی مدینہ کے نام لکھ کر ابن قدامہ الکشیری کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور انہی کے قاصدوں کے ہاتھوں اسے روانہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس میں تحریر کیا کہ میں تمہیں اللہ عز و جل اور اسلام کا واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو اور اس میں جو احکام ہیں انہیں دنیا پر قائم کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کتاب پر چلو۔ ہم بصرہ پہنچے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی اور وہ دنیا میں اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو نافذ کریں۔ نیک لوگوں نے ہماری اس بات کو قبول کیا اور جن میں خیر کا مادہ ہی نہ تھا انہوں نے ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے اور یہ دعویٰ کیا کہ تمہیں بھی عثمان کے پاس پہنچا دیں گے تاکہ یہ تمام حدود ختم ہو جائیں۔ ان لوگوں نے سخت دشمنی سے کام لیا اور ہمیں کافر قرار دیا اور ہم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تاکہ اس کے مطابق ان میں فیصلہ کیا جائے تو ایک جماعت اس سے بغاوت اور روح گردانی کرتی تھی؟ ان میں سے بعض نے میری بات کو قبول کیا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم نے پہلے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہ رہا جو میرے ساتھیوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ عثمان بن حنیف نے ان لوگوں کو مجھ سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ اللہ عز و جل نے نیک لوگوں کے ذریعے میری امداد فرمائی اور ان کی چال کو انہی کی طرف پلٹ دیا۔ ہم 26 روز تک انہیں کتاب اللہ اور اس کے احکام قائم کرنے کی دعوت دیتے رہے اور ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے کہ جس شخص کا خون بہانا جائز ہو اس کا خون بہانا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس بات سے انکار کیا اور اس میں حجتیں نکالنے شروع کی۔ پھر ہم سے ایک شرط پر مصالحت کی، لیکن اس صلح کے بعد انہیں کچھ خوف محسوس ہوا، اس لیے انہوں نے غداری کی اور عہد توڑ دیا اور جمع ہو کر مقابلہ کیا۔ اللہ عز و جل نے عثمان رضی اللہ عنہ کے تمام قاتلین کو یکجا فرما دیا اور ان سے انتقام لیا۔
ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی نہ بچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے عمیر بن مرثد بن قیس، بنو رعاب، بنو ازد کی ایک جماعت کے ساتھ ہماری مدد فرمائی۔ یہ لوگ قاتلین عثمان کے مقابلے میں ہماری امداد پر تیار ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بصرہ سے عثمان کا قصاص لے لیا۔ اے اہل کوفہ، تم خیانت کرنے والوں کی جانب سے نہ جھگڑو اور نہ قاتلین کی مدد کرو اور نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھو جن پر اللہ تعالیٰ کی حد قائم ہے، ورنہ تم بھی ظالم بن جاؤ گے۔ حضرت عائشہ نے نام بنام کوفہ کے بہت سے آدمیوں کے نام خطوط تحریر کیے اور ان میں تحریر فرمایا: لوگوں کو ان قاتلین کو پناہ دینے سے روکو اور ان کی مدد نہ کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، کیونکہ ہماری جماعت ان حرکات سے ہرگز راضی نہیں جو حضرت عثمان بن عفان کے خلاف کی گئی۔ ان لوگوں نے امت میں تفرقہ پیدا کیا اور کتاب اور سنت رسول کی مخالفت کی۔ انہیں ہم نے جو حکم دیا تھا اس کے خلاف کیا۔ ہم نے انہیں کتاب اللہ پر عمل کرنے اور اس کے حدود شرعی قائم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے عثمان کو کافر سمجھا اور ہمیں بھی کتاب اللہ کا منکر قرار دیا۔ نیک لوگوں نے ان کے اس طرز عمل کو برا سمجھا اور ان کے قول کو ایک اہم بات قرار دیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ امیر المومنین کے قتل کرنے کے بعد تم نبی کریم کی زوجہ کے مقابلے میں آؤ، اور اگر وہ تمہیں حق پر چلنے کا حکم دیں تو کیا تم انہیں قتل کر دو گے، اور کیا تم رسول اللہ کے صحابہ اور مسلمانوں کے اماموں کے خون سے ہاتھ رنگو گے؟ ان لوگوں نے اس برائی کا بھی ارادہ کر لیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت میدان میں ہمارے مقابلے میں رہی، 26 روز تک یہی حالات رہے۔ ہم انہیں حق کی اور اس بات کی دعوت دیتے کہ وہ ہمارے اور حق کے درمیان حائل نہ ہوں، لیکن انہوں نے غداری کی اور خیانت سے کام لیا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے علی کی بیعت کی تھی، اس لیے مدینہ ایک قاصد روانہ کیا گیا۔ وہ وہاں سے خبر لے کر آیا کہ وہ ان کے خلاف تھی، تب بھی انہوں نے حق کو نہ پہچانا اور اسے قبول نہ کیا۔ ان لوگوں نے صبح مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے میرے مکان پر حملہ کیا۔ یہ لوگ بڑھ کر میرے دروازے کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ راہبر بھی تھا جو ہمارے خفیہ مقامات کی نئی اطلاع دے رہا تھا۔ جب یہ لوگ میرے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک جماعت موجود تھی جس میں عمیر بن مرثد، یزید بن عبداللہ بن مرثد بن قیس اور بنو قیس کی ایک جماعت شامل تھی۔ مخالفین نے ان سے جنگ شروع کی، مسلمانوں نے انہیں گھیر کر قتل کیا اور اس طرح اللہ عز و جل نے اہل بصرہ کو ایک بات پر متحد فرما دیا، یعنی جو زبیر اور طلحہ کا مطالبہ تھا۔ جب ہم قاتلین کو قتل کر چکے تو ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور یہ واقعہ 36 ہجری میں ربیع الاخر کے ختم ہونے سے 5 روز قبل پیش آیا۔